فاتحة نظر شهداء كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العلی العظیم. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پالنے والے قلب مطہر امام امر الزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پالنے والے امام علیہ السلام کے ظہور مقدس میں تعجیل فرما. مالک امام کے وجود مقدس کے طفیل عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک اس ذکر میں عزاداری میں فرش عزا بچھانے میں مالک جہاں کہیں کوتاہیاں ہو جائیں ان کوتاہیوں سے درگزر فرما. پروردگار اس ذکر کو امام امر الزمان کے قلب کے سکون کا سبب قرار فرما. مالک تجھے واسطہ شہزادی کونین کا تمام حاضرین تمام سامعین کو قبر ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما. مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف نصیب فرما. مالک جنت البقیع کی تعمیر فرما. زیارت کی راہوں میں آسانیاں فراہم فرما. پالنے والے جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں ہر قسم کی جسمانی بیماری سے شفا عنایت فرما. ہر قسم کی روحانی بیماری سے بھی شفا عنایت فرما. عالی جناب قبلہ سید ابو طالب طباطبائی صاحب پالنے والے انہیں مکمل صحت یابی شفا یابی عنایت فرما. پروردگار حاضرین سامعین میں جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کلی عنایت فرما. مالک ہمارے سینوں کو محمد و آل محمد کی ولایت سے منور قرار فرما. مالک ہمیں ہماری نسلوں کو محمد و آل محمد کے وفاداروں میں شمار فرما. پروردگار تجھ واسطہ شہزادی کونین کا جو بھی اولاد ہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد عنایت فرما. جنہیں تو نے صاحب اولاد کیا ہے محمد و آل محمد کی ولایت و محبت پہ تربیت کی توفیق عنایت فرما. مالک حاضرین سامعین کے تمام مرحومین خاص طور سے بانیان مجلس کے تمام مرحومین ہمارے عارف بھائی کے والدین بھائی شہید ان کے درجات بلند سے بلند ترین قرار فرما. مالک شہدائے کربلا کا جواب نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے صلوات. صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام. جازم أعناق النواصب اللئام. ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
اللهم صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائه. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب وعلى عباس الحسين صلوات. ارباب المدانس، صاحبان ولایت، خصائص امام علی علیہ السلام، اس عنوان سے مجالس ازا کا سلسلہ جاری ہے۔ امیر کائنات کی خصائص میں سے چند خصوصیات بیان کی احادیث کی صورت میں، چاہے وہ مکتب تشیع کی کتب میں آئی ہوں حدیثیں یا غیر تشیع کتب میں آئی حدیثیں۔ امیر کائنات کی وہ خصوصیات جو علی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں۔ ان اللہ تعالی جعل علیا علما بینہ و بین خلقہ، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ امیر کائنات کی خصوصیات میں سے خصوصیت جو چھٹے امام نے بیان کی، جو اس وقت کے اصحاب میں ممتاز حیثیت علی علیہ السلام کی تھی، اس کو بیان کرتے ہوئے امام نے کہا اللہ نے علی علیہ السلام کو اپنے اور مخلوق کے درمیان علم قرار دیا۔ کیا مطلب علم قرار دیا؟ علم کا ترجمہ میں نے علم ہی کر دیا۔ علم عین لام میم، علم کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو۔ اس علم کو بھی علم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس علم سے کربلا والے یاد آتے ہیں اور کربلا والوں سے خدا یاد آتا ہے۔ من زار قبر الحسین کأنما زار اللہ فوق عرشہ، جو حسین ابن علی کی زیارت کو پہنچ گیا گویا کہ اس نے عرش پہ خدا کی زیارت کر لی۔ کیا مطلب سمجھ میں نہیں آیا؟ حسین ابن علی کی زیارت کو چلا گیا، عرش تک پہنچ گیا۔ اس سے زیادہ مشکل حدیث میں علم والی حدیث بیان کروں گا، ٹھہریے، اس سے زیادہ مشکل حدیث۔ ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کو زوار جا رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ امام علیہ السلام اصحاب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، زوار کو جاتے ہوئے دیکھا، اشارہ کیا، کہا ہؤلاء زوار اللہ، یہ اللہ کے زوار جا رہے ہیں۔ مولا کیا مطلب؟ یہ تو کربلا جا رہے ہیں ابا عبداللہ الحسین کی جانب۔ جو حسین ابن علی تک پہنچ گیا گویا کہ خدا تک پہنچ گیا۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی ایک خصوصیت ہے، اس زمانے میں امیر کائنات کو اللہ نے علم بنایا، نشانی بنایا۔ میں اس حدیث کو سمجھا دوں گا۔ اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس در کو ایسا بنایا جنہیں وجوہ کہا جاتا۔ وجوہ، وجہ کی جمع، علی علیہ السلام کو وجہ اللہ کہا گیا۔ کیا مطلب وجہ اللہ؟ اگر علی کی معرفت ہوگی تو اللہ سمجھ آ جائے گا۔ یا این وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء، دعائے ندبہ کا جملہ، کہاں ہے وہ وجہ اللہ جس کی جانب اولیاء متوجہ ہوتے ہیں؟ یعنی 12ویں امام بھی وجہ اللہ۔
ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو وجہ اللہ کہا گیا، یعنی کیا مطلب؟ خدا کی شناخت ہوتی ہے تو ان ہستیوں سے ہوتی، اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے۔ میں حدیث سمجھاؤں گا، پھر وہ علم والی حدیث بیان کروں گا۔ زوار جا رہے ہیں ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے، چھٹے امام کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے زوار جا رہے ہیں۔ من زار قبر الحسین کانما زار اللہ فوق عرشہ، جس نے حسین ابن علی کی زیارت کر لی گویا کہ اس نے عرش پہ جا کے خدا کی زیارت کر لی۔ مولا نہیں سمجھ آیا، ابا سلط ہروی امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، امام کی خدمت میں آئے اور کہا مولا یہ اصحاب حدیث روایت نقل کرتے ہیں، امالی صدوق میں روایت موجود ہے، اصحاب حدیث روایت نقل کرتے ہیں کہ ان المؤمنین یزورون ربہم من منازلہم یوم القیامہ فی الجنہ، قیامت میں مومنین اپنی جگہ سے بیٹھ کے جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ مولا یہ حدیث نقل کرتے ہیں، ایسی کوئی حدیث ہے؟ آٹھویں امام سے حدیث کی تصدیق کی جا رہی ہے، مولا یہ حدیث نقل کرتے ہیں، ایسی کوئی حدیث ہے؟ ٹھہریے گا، موضوع گفتگو ہے خصائص امام علی علیہ السلام۔ امیر کائنات کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ ہے کہ کائنات کے نبی نے علی کو کہا تھا کہ علی وجہ اللہ ہے، یہ خصوصیت ہے مولا کائنات کی تمام کے تمام اصحاب میں۔ وہ بات الگ ہے کہ علی کے بعد امام حسن بھی وجہ اللہ، امام حسین بھی وجہ اللہ، 12 کے 12 وجہ اللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب وہ حدیث سمجھیے گا، آٹھویں امام سے سوال ہو رہا ہے، اگر یہ حدیث سمجھ نہ آتی تو میں بیان نہ کرتا ممبر پہ، آٹھویں امام کی برکت سے حدیث سمجھ آئی ہے تو بیان کر رہا ہوں، سنیے گا۔ آٹھویں امام سے سوال کیا، ابا سلط ہروی نے، مولا جنت میں بیٹھ کے مومنین اللہ کا دیدار کریں گے، یہ حدیث ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہاں بالکل۔ تو مولا آپ ہی کی در سے تو ملا کہ خدا جسم سے پاک ہے، جسم سے مبرہ ہے، اگر اس کا ایک چہرہ ہو گیا، اگر کوئی جسم ہو گیا تو محدود رہ جائے گا۔ ارے آپ ہی نے تو بتایا ہمارا پروردگار جسم نہیں رکھتا، وہ اور ہیں جن کے ہاں حدیث یہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ قیامت میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہوگا، کرسی ہل رہی ہوگی، چر چر کی آواز آ رہی ہوگی، حدیث کا جملہ نقل کر رہا ہوں، جا کے دیکھ لیجئے گا، بڑی بڑی کتابوں میں، انہی 6 میں سے کسی ایک میں مل جائے گا، بلکہ اور میں بھی مل جائے گا، جس کا میں حوالہ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ بیٹھا ہوگا، یہاں تک کہ جہنم میں کافروں کو ڈالتا جائے گا، جہنم سے صدا آئے گی حل من مزید، اور ملے گا، جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ عجیب بات ہے، روایت نقل کر دی کہ نعوذ باللہ اپنا ایک پیر اللہ جہنم میں جیسے ہی ڈالے گا، جہنم کہے گی میرا پیٹ بھر گیا۔ عجیب بات ہے، وہ خدا جو اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا پائے، ایسے خدا کو ہم نہیں اندازہ لگا رہے ہیں، ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے۔ ہمارا خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لہٰذا اگر کوئی دنیا میں اس بات کا قائل ہو جائے تو وہ نجس قرار پائے گا۔ ہاں آخرت کا اگر کسی کا عقیدہ ہے تو ظاہری اعتبار سے اسے نجاست کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ آپ سنیے، امام سے پوچھا مولا آپ ہی نے تو کہا یہ عقیدہ کفر پہ مبنی ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے، نہ اسے دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے ان آنکھوں سے، نہ آخرت میں، تو یہ جنت میں بیٹھ کے مومنین اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کی زیارت کریں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ امام کا جواب سنیے، کہا دیکھو ابا سلط، اللہ نے اپنے نبی کو زمین پہ بھیجا، آیت نازل کی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، رسول کریم نے پتھر اٹھائے مشرکین کی جانب پھینکے، تیر مشرک کی جانب چلایا، اللہ نے کہا وما رمیتا اذ رمیتا، اے نبی جب آپ پتھر پھینک رہے تھے آپ نہیں پھینک رہے تھے جب پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکے۔ کمال ہے، امام کہتے ہیں اللہ نے نبی کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا،
اللہ نے نبی کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا، نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دی. کائنات کے نبی بیعت لے رہے ہیں، مسلمانوں نے آ کے بیعت کی. علی علیہ السلام نے سب سے پہلے بیعت کی. آیت نازل ہو گئی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. وہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ہاتھ رسول کا ہے، جس رسول کے ہاتھ پہ بیعت اللہ کی بیعت ہوتی ہے اسی رسول نے اللہ کے حکم سے غدیر میں علی کے ہاتھ پہ بیعت کروائی. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب سلطِ ہروی کو کچھ بات سمجھ آئی. ہاں مولا بالکل، اللہ نے دنیا میں رسول کی اطاعت اپنی اطاعت قرار دی، رسول کی بیعت اپنی بیعت قرار دی، رسول کا فعل اپنا فعل قرار دیا. کہا بس سنو، رسول اور آل رسول یہ اللہ کے وجہ ہیں. جس طرح اللہ نے دنیا میں ان کی اطاعت اپنی اطاعت قرار دی، ان کی بیعت اپنی بیعت قرار دی، اسی طرح ان کی زیارت اپنی زیارت قرار دی. قیامت میں جنت میں بیٹھ کے مومنین رسول کا دیدار کریں گے. رسول کا دیدار ہو گیا گویا کہ خدا کا دیدار ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. یہاں تک آ گئے. اب وہ حدیث سمجھ آئے گی کہ چھٹے امام کیوں کہہ رہے ہیں زوار ابا عبداللہ الحسین کو کہ یہ اللہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ اگر حسین کے در تک آ گیا تو خدا تک پہنچ جائے. دیدار کر کے روضہ سرور کا فرش پر تو نے خدا کو دیکھ لیا جا کے عرش پر. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لگاؤ بیٹے نعرہ لگاؤ. بچہ نعرہ لگا رہا تھا، نعرہ لگاؤ بیٹے. یا علی یا علی یا علی. میں حدیث بیان کر رہا تھا جس حدیث سے ابتدا کی تھی، چھٹے امام کی حدیث. بھولے تو نہیں ہیں؟ اللہ نے علی کو اپنے جزاکم اللہ خیرہ اپنے اور مخلوق کے درمیان علم قرار دیا، نشانی قرار دیا. مولا کس چیز کی نشانی؟ اب سنیے. امام نے کہا من اطاعہ کان مؤمنا. جو علی کی اطاعت کرے گا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ مومن ہے. جو علی کی اطاعت کرے گا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ مومن ہے. من عاندہ، جو دشمنی رکھے گا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ کافر ہے. علم قرار دیا ہے نا، علم کا مطلب نشانی، جو پہچان کروا دے کون مومن ہے کون کافر ہے. تیسرا جملہ سنیے گا، من شک فیہ، جو علی کی ذات میں شک کرے گا کانا مشرکان. یا علی مشرک شما. مولا یہ مشرک تو وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے. میں آیت پیش کر چکا، ما کان لہم الخیارہ، لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کے پاس اختیار ہے اختیار کرنے کا. کاش کے بات واضح کر سکوں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبی کے بعد اپنا خلیفہ اختیار کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. ما کان اللہ الخیرہ، آیت میں نے پیش کی تھی نا، ربک یخلق ما یشاء و یختار. تمہارا پروردگار خلق کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور جہاں بہتر حکمت سمجھتا ہے اسے اختیار کر لیتا ہے. ما کان لہم الخیرہ، پوری کائنات میں کسی کو اختیار نہیں ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ پروردگار، بلند ہے وہ پروردگار ان باتوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں. پروردگار یہ اختیار کرنے کی بات آ رہی تھی، شرک کہاں سے آ گیا؟ فرمایا کہ جسے میں اختیار کر لوں اس کے مقابلے میں کسی کو بنانا، یہ گویا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا. اب سمجھ آیا؟ جو ذات علی میں خلافت علی میں بلا فصل ہونے میں شک کرے کانا مشرک.
صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ خصائص امام علی علیہ السلام موضوع گفتگو ہے۔ جناب حذیفہ یمان میں ذکر کر چکا، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں جو وفادار رسول ہیں، وفادار آل رسول بھی ہیں، آل رسول کے بھی وفادار ہیں۔ اپنے بیٹوں کو آخری وقت میں وصیت کر رہے ہیں، بیٹا دیکھو دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتے ہو تو خون کے آخری قطرے تک علی کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ حذیفہ یمان یہ شخصیت کا نام ہے، حذیفہ، اور بیٹوں نے ساتھ دیا۔ جنگ جمل، جنگ صفین، تمام جنگوں میں بیٹے ساتھ ساتھ رہے ہیں حضرت حذیفہ کے۔ مولا کائنات کی حیات طیبہ میں ابھی امیر کائنات کو ظاہری اعتبار سے منبر خلافت پہ آئے ہوئے چند ماہ گزرے تھے، ظاہراً 1 مہینہ 40 دن گزرے تھے، حضرت حذیفہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یمن سے تعلق تھا لیکن حضرت حذیفہ والی تھے مدائن کے، گورنر تھے مدائن کے۔ مولا کائنات نے بنایا تھا؟ نہیں، پہلے دور میں بنایا گیا تھا مگر حذیفہ ہو گئے، سلمان ہو گئے، گورنر ہونے کے باوجود ظاہری اعتبار سے جو حکومت ہے اس کی نہیں مانتے، علی کی مانتے ہیں، علی علیہ السلام کی مانتے ہیں۔ سنیے گا، حذیفہ یمان وہ شخصیت ہے جو بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اہل بیت کے وفادار ہیں۔ منافقین کی پہچان میں نے غالباً دوسری مجلس میں ایک حد تک بیان کیا تھا، جناب حذیفہ یمان کے حوالے سے منافقین کی پہچان کروائی۔ کائنات کے نبی نے حضرت حذیفہ کے حوالے سے بہت ساری احادیث فضیلت میں موجود ہیں۔ حذیفہ کے پاس ابن ربیعہ نامی شخص بصرہ سے آیا اور کہنے لگا بصرہ والوں کو جب ہم علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو وہ برداشت نہیں کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہو علی کی فضیلت کے حوالے سے؟ کوئی فضیلت بیان کرو ایسی کہ وہ برداشت کر لیں، تحمل کر لیں۔ جملہ سن رہے ہیں؟ حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں، ربیعہ بصرہ کی سرزمین سے آئے ہو، بصرہ سے آئے ہیں، آپ جانتے ہیں بصرہ میں کس طریقے کے لوگ ہوں گے؟ حدیث سنا دوں؟ نہج البلاغہ امیر کائنات کہتے ہیں بصرہ شیطان کے اترنے کی جگہ ہے۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب جنگ جمل سے واپس آ رہے ہیں۔ عجیب بات۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی، ترجمہ پتہ نہیں، میں نے سمجھا کہ شاید میری عربی اتنی خراب ہو گئی ہے کہ کائنات کے نبی اپنی ایک زوجہ کے حجرے کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یہاں سے فتنہ اٹھے گا۔ ترجمہ پڑھا تو لکھا تھا یہاں سے، یعنی ان کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہاں سے یعنی مشرق سے فتنہ اٹھے گا۔ اب سنیے، یہ جو حدیثیں ہیں نا مولا کائنات کی مذمت میں کہ خواتین کی رائے ناقص ہوتی ہے، خواتین کی رائے پہ عمل نہ کرو، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ لیکن کب موجود ہے؟ اوپر ایک جملہ پڑھ لیجیے، جنگ جمل سے پلٹتے ہوئے علی نے کہا تھا کہ جب ایک ناقص رائے کی بنا پہ ہزاروں بے گناہ مسلمان مارے گئے تھے۔ کاش بات کو میں واضح کر سکوں، آج کے موضوع میں یہ شامل ہے، اگر وقت ہوا بیان کروں گا کہ کائنات کے نبی نے ایک جنگ کی پریڈکشن کی تھی، بیان کیا تھا، بشارت دی تھی کہ تم میں ایک شخص ہے جو جنگ لڑے گا تعویل قرآن پہ۔ یہ مولا کائنات کے خصائص میں حدیث بیان کروں گا، سنیے اپنے وقت پہ، موقع ہوا آج ہی بیان کروں گا، نہیں تو آنے والے ایام میں بیان کروں گا۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ بصرہ سے آیا ہے، بصرہ میں کیسا ماحول ہے، تھوڑا سا یہ سمجھانے کے لیے چند جملے سن لیجیے گا۔ نہج البلاغہ میں 3 حصے ہیں، جلدی میں چھوٹے بچوں کے لیے بیان کر دوں۔ پہلا حصہ خطبات میں موجود ہے، دوسرا حصہ خطوط، امیر کائنات کے خطوط جو لکھے تھے، مختلف جگہ لکھے، مومن کو، منافق کو، سب کو جہاں جہاں خط لکھے، ایک حد تک اس پر مبنی دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ ہے قصار الکلم، چھوٹے کلمات مولا کائنات کے۔ خطوط کا جو دوسرا حصہ ہے، اس دوسرے حصے میں پہلا خط علی علیہ السلام کا ہے کوفہ والوں کو، پہلا خط
مختصر سا خط ہے، 5-6 لائنوں کا خط ہے، زیادہ بڑا خط نہیں ہے. کوفہ والوں کو لکھا ہے دیکھو مدینہ نیک لوگوں سے خالی ہو گیا ہے اور بصرہ فتنے کا گڑھ بن گیا ہے، جلد سے جلد اپنے امام کی نصرت کو آؤ اور اپنے دشمن سے مقابلے کے لیے آؤ. کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ بات یہ اس وقت کی ہو رہی ہے جب عمرہ کا بہانہ بنا کے طلحہ اور زبیر چلے گئے ہیں مکہ. حضرت عائشہ پہلے سے مکہ جا چکی ہیں فتویٰ دے کر، وہ میں ذکر شاید کر چکا، پہلے بصرہ پہلے مکہ جا چکی ہیں. مروان ابن حکم نے روکا بھی لیکن وہ مکہ جا چکی ہیں. مدینے کا حال یہ ہے کہ ہر طرف احتجاج ہو رہے ہیں، تیسری خلافت کا دور ہے، مصر سے آئے ہوئے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ جسے حاکم بنایا ہے وہ اپنوں میں بانٹتا ہے، غریبوں پہ ظلم کر رہا ہے. مصر سے احتجاج کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا کچھ چیزیں، لیکن جلدی جلدی سن لیجیے گا کچھ تاریخ ہے تاکہ حدیث سمجھ آئے. سنیے، مصر کے لوگ آ کے احتجاج کر رہے ہیں، کوفہ کے لوگ آ کے احتجاج کر رہے ہیں. جو یہ دور تھا، ایسا دور تھا کہ بنو امیہ کے لوگ اپنوں میں بانٹے جا رہے تھے. مروان ابن حکم کو پورا فدق دے دیا اور بڑوں کو اپنوں میں بانٹا جا رہا تھا. ایسے میں لڑائی جھگڑے، یہاں تک کہ ایک اختلاف ہوا جسے مشاجرات کا نام دیا جاتا ہے. یہ کسی قسم کی کوئی اختلافی بات ہی نہیں ہے، تمام کتب میں موجود ہے، تمام اس بات کو مانتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہتے ہیں کہ نہیں خاموش رہو، اچھی بات نہیں ہے، ان کی باتیں تھی گزر گئے، نہیں ذکر کرو. مکتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، عبرت لینے کے لیے ذکر کرو. قرآن نے کہا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ، ان کو قصے بیان تو کرو تاکہ عبرت لیں. بھئی جب آدم علیہ السلام کی خطا، آپ کے بقول آدم علیہ السلام کی خطا قرآن میں بیان کر سکتا ہے؟ ارے آدم کی بات تھی کیوں بیان کر دی؟ نبی خدا یعقوب کے بیٹوں کی خطا اللہ قرآن میں بیان کر سکتا ہے. ارے پروردگار آج کے زمانے سے اس کا کیا تعلق؟ تاکہ لوگ عبرت لیں. تو کوئی ان انبیاء سے، ان کی اولاد سے پاک نہیں ہے. اچھے انداز سے بیان کیا جائے یہ بات الگ ہے. ہاں فحش کلامی، گالی نہیں دی جائے، لعنت نہیں کی جائے، یہ بات الگ ہے اپنی جگہ، لیکن بیان کیا جائے، ڈیبیٹ کا دروازہ کھلا رہے. یہ ایسے میں بات کو میں تمام کر رہا ہوں یہاں پہ سنیے. ایسے میں زوجہ رسول چلی گئی ہیں مکہ، طلحہ زبیر آئے، بیعت کر چکے ہیں امیر کائنات کی، دوسری مرتبہ بیعت کی ہے. پہلی مرتبہ غدیر میں کی تھی اور اب دوبارہ بیعت کر چکے ہیں طلحہ اور زبیر. اور آنے کے بعد کہنے لگے ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں. امام نے کہا لا یریدان العمرہ بل یریدان الغدرہ، عمرہ نہیں کرنے جا رہے، یہ دھوکہ دینے جا رہے ہیں. امیر المومنین کا جملہ موجود ہے نہج البلاغہ میں کہ تم اپنی بیویوں کو تو گھر پہ چھوڑ کے آ گئے، نبی کی زوجہ کو مکہ سے بصرہ اٹھا کے لے آئے. عجیب بات ہے نا، اتنا بڑا لشکر گیا، اتنے لوگ مارے گئے. تو زوجہ رسول جیسے ہی تیسرے خلیفہ قتل کر دیے گئے تو وہاں پہ خبر ملی مکہ میں کہ کیا ہوا، مدینے کے کیا حالات چل رہے ہیں. پہلے یہ ہو چکا ہے کہ نعلین رسول دکھائی گئیں، پردے کے پیچھے سے نکال کے نعلین رسول دکھائی گئی زوجہ رسول کی طرف سے، اور کہا یہ دیکھو یہ نعلین پرانی نہیں ہوئی ہے لیکن میرا وظیفہ بند کر دیا گیا. یہ سارے معاملات چل رہے تھے. اس کے بعد یہاں جب خبر ملی کہ قتل ہو گئے تیسرے خلیفہ تو کہا کون آیا ہے ان کی جگہ؟ کیا علی کی بیعت کر لی ہے سب نے؟ اب اس کے بعد حاکم شام کا لشکر پہلے سے تیار تھا. کیوں تیار تھا؟ کیونکہ انہوں نے خط لکھا ہوا تھا کہ میری مدد کو آؤ، اور اسی کے انتظار میں تھے. وہ لشکر بھی انتظار میں تھا، شاید یہ قتل ہو جائیں تو آئیں. وہ وہاں کھڑا رہا لشکر اور یہاں قتل ہو گئے. وہاں سے بصرہ سے ان کو تیار فوج مل گئی. وہ جنہوں نے قتل کا فتویٰ دیا تھا حضرت عثمان کے، وہی لوگ دعویٰ کرنے لگے کہ ہمیں قاتلوں سے انتقام لینا ہے. یہ لشکر بنا کے بصرہ کی جانب جا رہے ہیں. کسی نے آگے پوچھا بصرہ کیوں جا رہے ہیں؟ بصرہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لینے. کہا عثمان کے قاتل تو تمہارے لشکر میں موجود ہیں، تمہارے لشکر میں موجود ہے، کہاں بصرہ؟ تو بصرہ گئے. حضرت امیر کائنات کے طرف سے جنہیں حاکم بنایا گیا تھا
عثمان ابن حنیف الانصاری، دو بھائی تھے، دونوں بھائی عظیم المرتبہ تھے. ایک بھائی کو مدینہ میں چھوڑ کے گئے مولا کائنات، اور ایک بھائی ان کے سہل ابن حنیف الانصاری، ایک بھائی بصرہ میں تھے. سہل ابن حنیف بصرہ میں تھے. یہاں پہنچ کے بصرہ میں انہوں نے ان کو باقاعدہ، جب آئے ہیں مسلمان ہیں سارے، مسجد میں جگہ دے دی گئی. مسجد میں جگہ دے دی گئی. انہوں نے اس شہر کے والی کو زد و کوب کیا جو رسول کا صحابی ہے، زد و کوب کیا، داڑھی کے بال نوچ ڈالے، زخمی کر دیا. علی کی جانب سے حاکم بنا ہوا تھا، خلیفہ بنا ہوا تھا، خلیفہ کی جانب سے گورنر بنا ہوا تھا. زد و کوب کیا. یہ اصحاب ہیں، ان اصحاب کا تذکرہ نہیں ہوگا. کیوں؟ علی کے وفادار ہیں. سہل ابن حنیف انصاری زد و کوب کر کے مارا گیا. کتنا قتل و غارت ہوا بصرہ کی سرزمین پہ. اب امیر کائنات نے خط لکھا ہے کوفہ. اب مدینہ سے اس فتنے کو دبانے علی چلے ہیں. علی علیہ السلام نے ابتدا نہیں کی ہے جنگ کی. مجھے ذکر کرنا تھا یہ، لیکن آج ہی کی مجلس میں ذکر کرنا تھا، لیکن یہ بات یہاں میں روک رہا ہوں. موقع ہوا تو دوبارہ ذکر کروں گا کہ کس طرح علی علیہ السلام فتنے کو دبانے کے لیے گئے ہیں. کوفہ والوں کو بلایا، کوفہ والوں نے مدد کی. دوسرا خط نہج البلاغہ کا امیر کائنات نے ان کوفہ والوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ تم نے علی کی نصرت کی اور فتنے کو دبایا. شکریہ کا باقاعدہ خط لکھا ہے امیر کائنات نے. بصرہ میں بغض علی پھیل رہا ہے. فضائل علی جو بیان کرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ غالی ہو گیا. ایسے میں بصرہ سے اسس ابن ربیعہ آیا حذیفہ یمان کے پاس. اب میں پلٹ کے آ گیا اپنی گفتگو میں. ایسے میں بصرہ سے اسس حذیفہ یمان کے پاس آیا اور کہا جب ہم اہل بصرہ کو علی کی فضیلتیں وہ بیان کرتے ہیں جو نبی نے بیان کی تو وہ برداشت نہیں کر پاتے. کوئی ایسی بیان کر دو فضیلت جو اتفاق ہو، جس پر سب کا کہ سب برداشت کر سکیں. یہاں تک آ گئے. اب حذیفہ یمان نے کیا بیان کیا ہوگا؟ حضرت حذیفہ یمان نے کہا، جملہ سن لیجئے گا. حذیفہ یمان نے وہ حدیث بیان کی جو میں نے گزشتہ مجلس میں بیان کی تھی کہ اگر علی کی فضیلت جا کے یہ بیان کرنا کوئی منکر نہیں ہوگا کہ اگر اصحاب محمد کے رسول خدا کے اصحاب کے تمام اعمال ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھے جائیں، دوسرے پہ علی کا ایمان رکھا جائے تو علی کا ایمان غالب آ جائے گا. میں نے یہ حدیث بیان نہیں کی تھی، میں نے دوسری بیان کی تھی کہ تمام زمین و آسمان. لیکن حذیفہ یمان نے کم بیان کیا کہ تمام کے تمام اصحاب جتنا درجہ رکھتے ہیں، جتنا مقام رکھتے ہیں، سب کی فضیلتوں کو جمع کرو، ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھو، علی کے فضائل ان پر غالب آ جائیں گے. اس نے کانوں کو پکڑا اور کہنے لگا ارے کیا بات کر رہے ہو، نہ میں بیٹھ پاؤں گا نہ کھڑا ہو پاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ فضیلت تو بالکل برداشت نہیں کر سکیں گے. حذیفہ نے کہا یہ کم بیان کیا ہے. حذیفہ کہاں تھا؟ فلاں کہاں تھے جب جنگ خندق میں عامر ابن عبد ود بلا رہا تھا. علی، یا علی، جملہ سنیے گا. حذیفہ کہتے ہیں جب جنگ خندق میں عامر ابن عبد ود بلا رہا تھا، یہ جتنے اصحاب تھے کہاں تھے؟ فقط علی آئے تو نبی نے کہا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربہ دونوں جہانوں کی عبادت سے افضل ہے. الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی عبادت سے افضل علی کی ایک ضربت ہے. جس کی ضربت عبادت سے افضل ہو جائے اس کی عبادت کتنی افضل ہو. یا علی، تم کہہ رہے ہو بصرہ والے یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. ارے میں نے تو کہا تھا علی کے اعمال
ان کے اعمال سے وزنی ہیں. نبی نے یہ کہا اعمال نہیں، ایک عمل، ایک ضربت. یہ اصحاب نہیں، قیامت تک آنے والے تمام کے تمام خلائق کے عمل سے افضل علی کی ایک ضربت قرار پا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. خصائص امیر المومنین علیہ السلام میں یہ خصوصیت ملی. اصحاب پہ فضیلت کے لیے ایک ہی آیت جس کو میں نے آج سرنامہ کلام میں تلاوت کیا، ایک آیت، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. ایک آیت پیش کر دیجئے گا بس. تمام فرق اسلامی متفق ہیں اس بات پہ. کس بات پر؟ آیت کا ترجمہ کر دوں پہلے میں. اللہ نے مجاہدین جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھ جانے والوں پر فضیلت دی. کیسی فضیلت دی؟ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. وہ جو جہاد کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں جو بیٹھ گئے جہاد نہیں کر رہے، عظیم اجر ہے. ٹھہر جائیے گا، یہ جان بوجھ کے نہیں بیٹھے ہیں. ان کے ساتھ کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. کسی کے پیر میں تکلیف ہے، اپاہج ہے، جنگ کے لیے نہیں جا سکے، کوئی بات نہیں، مومن ہو، مسلمان ہو، لیکن جہاد کرنے والے کو اللہ نے فضیلت دی. یہاں اس کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ جو بغیر کسی عذر کے نہیں بیٹھا، عذر ہونے کے بعد گھر بیٹھا ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، عذر تھا، گھر بیٹھ گئے، جنگ پہ نہیں گئے. اللہ نے جہاد کرنے والوں کو ان بیٹھ جانے والوں پر فضیلت دی. وہ کہے گا پروردگار میرا بہت دل تھا، اے رسول خدا میرا بہت چاہت تھی، دل تھا، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ مجھ پر جہاد واجب نہیں ہے. کہا ہاں ٹھیک ہے تم مومن ہو، لیکن جہاد کرنے والے کا مقام افضل ہے. یہ ان دونوں کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی جو جہاد کے نام پہ گیا اور رسول کو چھوڑ گیا. وہ جو رسول کو میدان سے چھوڑ کے گیا اس سے افضل یہ ہے جو گھر میں بیٹھا رہا. اس سے افضل یہ ہے جو گھر میں بیٹھا رہا. اب بیان کر دیجئے کہ تمام کے تمام اسلامی جہاد میں، جنگوں میں، کوئی ایک جنگ ایسی ہو جہاں علی نے ایک قدم بھی پیچھے ہٹایا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہاں تک آ گئے. اب سنیے، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ جانے والوں پہ فضیلت دی. بس اس آیت کو یاد رکھیے گا اور بتلا دیجیے گا کہ چلو ہماری تاریخ سے نہیں، تاریخ چھوڑ دیں، حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، اخلاق کی کتابیں، ساری کتابیں کھنگال لیں، کہیں سے ایک جھوٹی روایت لے آئیں کہ کسی نے کسی جنگ میں کسی مشرک کو واصل جہنم کیا ہو. اس سے بڑا دعویٰ کر رہا ہوں نہیں، آپ صرف یہ ثابت کر دیں کسی جنگ میں کسی مشرک کو زخمی کیا ہو، ارے وہ بھی نہیں ملے گا. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ جس نے ایک قدم بھی جنگ سے پیچھے نہ ہٹایا اس کا ان سے مقابلہ ہو رہا ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی جنگ ایسی نہ ملے گی جس میں فرار نہ کیا ہو. ارے ہر جنگ میں فرار، مگر علی حیدر کررہ. بے شمار کہتے ہیں اللہ نے، آیت ہے قرآن کریم کی، اللہ نے معاف کر دیا تھا، اللہ نے معاف کر دیا تھا. لیکن جہاں اللہ نے معاف کیا اسی آیت کو پڑھیے گا، اسی آیت میں اللہ بیان کر رہا ہے اے مسلمانوں اذ تسعدون، اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے. معاف کیا لیکن جرم بھی بتایا اللہ نے. نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، معاف کر دیا، مان لیا معاف کر دیا. کون سی جنگ کی بات ہو رہی ہے؟ اسلام کی دوسری جنگ. کون سی؟ جنگ احد. جزاکم اللہ خیرہ. اچھا اس کے بعد بھی جتنی جنگیں ہوئیں پھر جنگ خندق، جنگ ہر جنگ میں
اچھا آخر میں جا کے بالکل 8 ہجری میں جا کے 7 ہجری میں جا کے سب جنگیں ہو گئی, سب معافی ہو گئی, بتا دیا دیکھو گناہ کبیرہ ہے, اب نہ بھاگنا. خیبر ہوئی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. جناب ابن عباس کے پاس سعید ابن جبیر آئے. خصائص امام علی علیہ السلام موضوع گفتگو ہے. سعید ابن جبیر حضرت ابن عباس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ علی کی فضیلتوں میں کچھ بیان کریں, علی کی فضیلتوں میں سے کچھ بیان کریں. سعید ابن جبیر وہ شخصیت ہے جن سے صحیح بخاری میں بہت ساری احادیث ہیں, جبکہ امام کے اصحاب میں موجود ہیں, ان کا نام ذکر ہوتا ہے. صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح بالکل حتیٰ برادران کے نزدیک بھی یہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں. کافی روایات ان سے لی ہیں, فقیہ ہیں. ان کی شہادت پہ سعید ابن جبیر کی شہادت پر حجاج ابن یوسف ثقفی نے انہیں قتل کروایا تھا, شہید کروایا تھا. ان کی شہادت پر حتیٰ بڑے بڑے علماء کرام, انہوں نے جسے ان کے جو علماء کرام تھے انہوں نے لعنت کی ہے حجاج ابن یوسف پہ. سعید ابن جبیر کی شخصیت ایسی تھی جو آخری شخصیت تھی جسے حجاج ابن یوسف نے قتل کیا تھا. وہ شخصیت کا نام ہے سعید ابن جبیر. حتیٰ وہ شخص بھی لعنت کر رہا ہے سعید ابن جبیر کے قاتل پر کہ جو حسن بصری کہلاتا ہے. حسن بصری کون ہے؟ یہ حسن بصری وہ ہے کہ واللہ عجیب بات ہے, جملہ سن لیجئے. حسن بصری وہ ہے کہ وضو کر رہا ہے, امیر المومنین نے روکا کہ یہ پانی ضائع کیوں کر رہے ہو, کیوں اسراف کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں تو پانی ضائع کر رہا ہوں, تم نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے. امیر کائنات نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون تھے؟ تم نے رسول سے نہیں سنا تھا کہ علی حق پر ہیں, حق علی کے ساتھ ہے, اور یہ ساری جنگوں کی خبر رسول دے گئے تھے, یہ بتلا گئے تھے جو علی کے ساتھ ہوگا وہی حق پہ ہوگا. تم نے نہیں سنا تھا؟ کہاں سنی تھی حدیث, تو کیوں میرا ساتھ نہیں دیا؟ تمہیں تو ساتھ دینا چاہیے تھا. تمہیں معلوم ہے ان کا کیا عقیدہ تھا, ظاہری اعتبار سے مسلمان تھے, کیا عقیدہ تھا تمہیں معلوم ہے, کیوں ساتھ نہیں دیا؟ کہنے لگا میں ساتھ دینے نکلا تھا, لیکن ایک آواز آئی کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں, تو پھر میں رک گیا. امام کا جملہ سنیے گا. امام نے اپنے اصحاب سے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے, آواز آئی تھی قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں, وہ آواز دینے والا شیطان تھا. شیطان نے بھی جھوٹ نہیں بولا تھا, کیونکہ ان کے قاتل ان کے مقتول جہنم میں ہوں گے. یا اب توجہ فرما رہے ہیں, ایسی شخصیت جو سعید ابن جبیر کے قتل پہ روزانہ لعنت کر رہے ہیں, کس پر؟ حجاج ابن یوسف پر. سعید ابن جبیر اس شخصیت کا نام ہے, یعنی اہل بیت کے فضائل کا ادراک رکھتے ہیں, پھر بھی آ کے جناب ابن عباس سے کہہ رہے ہیں علی کے کچھ فضائل سناؤ, ہم کس طرح بیان کریں لوگوں میں فضائل علی. ابن عباس نے کہا ارے کیا پوچھتے ہو علی کی فضیلت کے حوالے سے, لہو 3,000 منقبۃ فی لیلۃ واحدہ. علی اس ہستی کا نام ہے جس کی 3,000 منقبتیں ایک ہی رات میں ہیں. تم علی کا مقابلہ کہاں دوسرے اصحاب سے کروا رہے؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. کہا علی کا تم مقابلہ کیسے کروا رہے ہو دوسرے اصحاب کے ساتھ؟ کہا علی کی فضیلت زیادہ تھی یا کچھ دوسرے اصحاب کی؟ کہا کیسے مقابلہ کر رہے ہو؟ علی وہ جو فاتح خیبر, علی وہ جو فاتح بدر و حنین, علی وہ کہ جن سے اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے اپنی لخت جگر کی تزویج کی, خصائص بیان کرنا شروع کیے. علی وہ. اس کے بعد کہا سعید ابن جبیر نے ایک رات میں 3,000 منقبتیں, سمجھ میں نہیں آیا. کہا تم نے وہ روز نہیں دیکھا کہ جب رسول نے کہا تھا کون ہے, بدر کی سختی کا وقت تھا, مشکل ترین وقت, کون ہے جو مجھ نبی کے لیے پانی لے کے آئے گا؟ اور کمال کی یہ بھی روایت ہے, اب بہت جلدی سے آپ سن لیجئے گا, یہاں تک پہنچ گئے. کون ہے جو نبی کے لیے پانی لے کے آئے گا؟ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا.
کیونکہ اس وادی میں ایک طرف مشرکین کا خطرہ تھا، ایک طرف جنات کا خطرہ تھا، تو وہی جائے گا نا جو جنوں کا بھی امام ہے. یا علی، بڑے بڑوں کو بھیجا، ڈر کے واپس آ گئے. یہ ایک الگ موضوع ہے اور بہت بڑا موضوع ہے. بہت بڑا موضوع ہے کہ کائنات کے نبی نے کسی بھی جگہ دوسروں کو پہلے آزمایا ہے، اس لیے کہ اگر پہلے مرحلے میں ہی علی کو بھیج دیتے تو کوئی کہتا ارے ہمیں کہتے تو ہم بھی جاتے. تو پہلے دوسروں کو آزمایا. شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الارشاد میں پورا چیپٹر قائم کیا ہے جس میں بہت ساری احادیث اس طرح کی بیان کی ہیں کہ امیر کائنات کو بعد میں موقع دیا، پہلے دوسروں کو موقع دیا، جس کی ایک مثال خیبر ہے. سب کو آزما چکے، اس کے بعد کہا لَأُعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، پلٹ پلٹ کے حملہ کرے گا، غیر فرار. رجلاً، یا علی، کل اسے علم دوں گا، رجلاً، مرد ہوگا. کمال ہے کہ نہیں ہے؟ ایک رات میں 3000 منقبتیں کیسے ہو گئیں؟ اے ابن عباس، میں نے سید اسماعیل ہمیری کا شعر ذکر کیا تھا پہلے، ان کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں. ان کے اشعار میں بھی یہ ذکر ہے کہ علی کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے جس کی ایک رات میں 3000 منقبتیں ہوں. 3000 منقبتیں کس طرح ہو گئیں؟ امیر کائنات اس وادی میں گئے رسول کے لیے پانی لینے، جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا. ڈول لیا، 100 اصحاب کو ساتھ میں کیا. 100 اصحاب ساتھ ہیں، دوسری روایت 40 اصحاب کی بھی ہے. ساتھ ساتھ علی علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں. امیر کائنات مڑے اور کہا دیکھو نہ مجھ سے آگے نکلنا نہ زیادہ پیچھے ہونا، جیسے میں چل رہا ہوں ساتھ ساتھ چلنا، ادھر ادھر نہ ہونا. ادھر ادھر نہ ہونا. اور واقعی کوئی نہیں ہوا. کیوں؟ خوف تھا جنوں کا. جب اس وادی میں پہنچے ہیں، جیسے ہی وادی میں پہنچے، عجیب انداز سے روایات ذکر ہوئی ہیں کہ ایک مقام پہ پہنچے کہ جہاں سے چیخ کی آوازیں آ رہی ہیں. خوف طاری ہو گیا سب کے اوپر. اب واقعی کوئی ادھر ادھر نہیں ہو رہا تھا، کوئی ادھر ادھر نہیں ہو رہا تھا. کہیں پہنچے جہاں خون ٹپک رہا ہے. روایات میں ملا ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ درخت آ گئے اور درخت کے سامنے ایک ایسا سر آیا جس کا دھڑ نہیں تھا. سب کانپ رہے ہیں. امیر کائنات نے کہا میرے ساتھ ساتھ رہو گے تو محفوظ رہو. سانسیں رک گئی ہیں تمام کے تمام کی. علی آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ تلوار چلاتے ہیں، خون گرتا ہوا دکھتا ہے. کنویں کے نزدیک پہنچ گئے ہیں. کنویں کے نزدیک پہنچے، ڈول منگوایا، رسی منگوائی، رسی کے ساتھ ڈول کنویں میں ڈال دیا. شیخ عباس قمی روایت نقل کرتے ہیں ڈول کنویں میں گیا، یہ سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں خاموش. ڈول کنویں میں گیا اور رسی کٹ گئی. جیسے ہی رسی کٹی فسمعنا قہقہۃ من القلیب، کنویں کی گہرائی سے ایک قہقہے کی صدا آئی. وہ ایسا قہقہا تھا کہ وہاں ہنسی آ رہی تھی، یہاں رو رہے تھے. علی نے کہا کہ ڈرو نہیں. عجیب جملہ ذکر ہوا ہے، سن لیجئے گا. امیر کائنات مڑے، کہا بھائی وہ ڈول تو گر گیا، رسی تو گئی، کون ہے جو رسول کے پاس جائے گا اور رسی لے کے آئے؟ 100 لوگ ہیں، کسی ایک کی جرات نہ ہوئی کہ چلا جائے. بھائی ہم نے اللہ کی رسی کو تھام لیا.
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو ہم نے تھام لیا۔ اے ابوالحسن کیسے ممکن ہے؟ اتنے خطرناک راستے سے آپ ہی کے سہارے تو آئے ہیں، جائیں گے کیسے؟ اب کوئی حل نکالے، کائنات کے نبی کے لیے پانی لے کے جانا ہے، کوئی حل نکالے۔ امیر کائنات نے کمر پہ پٹکا باندھا، ایک ہاتھ میں تلوار لی اور ڈول ہاتھ میں لیا، اب علی کنویں میں اتر رہے ہیں۔ وہ قہقہے کی صدا بلند تھی اور تیز آنے لگیں، ہنسی کی آوازیں، مگر کچھ دیر میں وہ ہنسی بھی بکا میں بدلنے والی تھی۔ جیسے ہی علی علیہ السلام گئے، چیخ کی صدائیں آنے لگیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تلوار چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ سب کنویں کے پاس کھڑے ہوئے گئے، کہتے ہیں علی کی خیر ہو، نہیں معلوم کیا ہو۔ کچھ دیر نہ گزری کہ کنویں سے ایک آگ کی صورت میں تیزی سے ہوا آئی اور چیخوں کے ساتھ وہ آگ نکلی کنویں سے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ علی باہر نکلے تو پانی لے کے صحیح سلامت، یا علی۔ اب مولا کائنات جب باہر آئے ہیں، یہ کہنے لگے اے ابوالحسن کننا نشفق علیکا، ہم اپنے خوف سے بڑھ کے آپ کا خوف کر رہے تھے کہ آپ کو کچھ نہ ہو جائے۔ کہا کیسے ہوتا، رسول کی دعائیں علی کے ساتھ۔ حیدری، یہ خصائص امام علی میں سے ہے کہ جنوں سے جنگ کی، جنوں سے علی علیہ السلام نے جنگ کی۔ اس کے بعد امیر کائنات جب واپس آ رہے تو اب راستے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، یہاں تک پہنچ گئے۔ اب پانی لے کر رسول کے لیے جا رہے ہیں، ایسی آندھی چلی کہ جتنے اصحاب تھے سب کے سب کوئی ٹھہر نہیں سکا، یہاں تک کہ علی علیہ السلام بھی اس آندھی میں بیٹھ گئے۔ ایسی آندھی چلی کہ ہوا آئی اور اس لشکر کے پاس سے گزری، علی علیہ السلام کے پاس سے ہوا گزری، علی بیٹھ گئے۔ کافی دیر گزر گئی، جب وہ ہوا گزر گئی تو کھڑے ہوئے، دوبارہ چلے، دوبارہ ایسا ہی ہوا، اس سے زیادہ سخت طریقے سے ہوا چلی، علی بیٹھ گئے، اصحاب لیٹ گئے۔ علی علیہ السلام کے پاس سے ہوا گزری، پھر کھڑے ہوئے، پھر چلے، پھر ہوا آئی۔ یہ 17 رمضان کی رات تھی، پھر ہوا آئی، پھر علی بیٹھے، 3 مرتبہ یہ عمل انجام دیا۔ اب اس کے بعد یہ لشکر جیسے ہی نبی کے پاس پہنچا، نبی نے کہا تم بچلا رہے ہو یا میں بچلاؤں؟ اب سنیے، سرکار نے کہا سنو، تمہارے یہاں پہنچنے سے پہلے وہ جن جو علی کی تلوار سے بچ کے گئے تھے، محمد کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ لیا۔ یا علی، اب جنوں میں 2 ہی فرقے رہ گئے، یا علی والے ہیں یا غیر علی۔ اے ابوالحسن، اس کے بعد کیوں دیر ہوئی؟ اے رسول خدا، میں آ رہا تھا، یہ اصحاب جانتے ہیں بہت تیز ہوا چلی کہ ہم سب کے قدم اکھڑ گئے، میں بیٹھ گیا، چل نہیں پا رہا تھا، کافی دیر تک وہ ہوا چلی، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، کہا اے ابوالحسن، آپ نے محمد مصطفیٰ کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تو اللہ نے ملائکہ کے لشکر کو بھیج دیا، ملائکہ پہ اللہ نے عرش پہ فقر و مباحات کیا، پہلے میکائیل آئے 1000 ملائکہ کے لشکر کے ساتھ، علی آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دینے، آپ کو سلام کرنے، دوسرے مرتبے میں اسرافیل آئے، تیسرے مرتبے میں جبرائیل آئے۔ اس کا مطلب اے علی 3000 فرشتے آج کی شب آپ پر سلام کرنے آئے۔ یا علی، یا علی، یا
یہ 3000 فرشتے ایک رات میں جس ہستی کو سلام کریں 3000 منقبتیں علی کی قرار پائی. جنگ بدر کے لیے اللہ نے یہی ملائکہ بھیجے ہیں نصرت مسلمان کے لیے, نصرت رسول اسلام کے لیے. اور ان ملائکہ نے اور مسلمانوں نے مل کر جنگ بدر میں آدھے مشرکوں کو قتل کیا اور آدھے کو علی نے اکیلے قتل کیا. جنگ بدر کے عجیب واقعات ہیں. کوئی مسلمان کسی کو قتل کرنے جاتا, کہتا ہے میں حیران ہوں میری تلوار تو قریب پہنچی نہیں, وہ قتل ہو گیا. سرکار نے کہا اللہ نے ملک کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا. تو مسلمانوں نے اور ملائکہ نے مل کے قتل کیا. ایک شخص دوسرے کو پکڑ کے لا رہا تھا کافر کو کہ میں نے اسے پکڑا ہے. وہ کافر کہہ رہا تھا نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, مجھے اس نے نہیں پکڑا, مجھے ایسے شخص نے پکڑا تھا جو سفید لباس پہنے تھا. سرکار نے کہا تم دونوں سچ کہہ رہے ہو. اس نے سمجھا کہ اس نے پکڑا, لیکن اللہ نے ملک کو مدد کے لیے بھیج دیا تھا. اللہ نے ملائکہ کو مدد کے لیے بھیجا ہے. ملائکہ مدد کے لیے اترے ہیں, لیکن علی وہ ہیں کہ اکیلے 35 تمام متفقن علیہ روایت کے مطابق بیان کر رہا ہوں, 35 ناریوں کو واصل جہنم کیا. جنگ بدر میں 70 مارے گئے, دوسرے 35 کو مسلمانوں نے اور ملائکہ نے مل کے قتل کیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اس روایت کو میں مکمل کر دوں, بس بات تمام کر دی میں نے. جناب ابن عباس نے کہا سعید ابن جبیر سے علی وہ ہیں جن کی 3000 منقبتیں ایک رات میں ہیں. تم دوسرے اصحاب سے علی کا مقابلہ کر رہے ہو. اگر آج سے لے کر, میں رسول کی حدیث سنا رہا ہوں, اے ابن جبیر سنو, اگر آج سے لے کر قیامت تک جب بھی قیامت آئے جتنی مخلوقات ہیں سب جمع ہو جائیں, تمام کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں, تمام کے تمام درخت قلم بن جائیں اور علی کی فضیلتیں لکھنا شروع کریں, تم کہہ رہے ہو اصحاب کے برابر, ارے علی کی فضیلت کا 10واں حصہ بھی نہیں لکھ سکیں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. شجاعت امیر المومنین علیہ السلام. بس میں تعویل والی حدیث, جو جنگ والی حدیث کائنات کے نبی نے بیان کی, علی علیہ السلام کے خصائص میں سے آج بیان نہیں کر سکوں گا, وقت بڑی تیزی سے گزر گیا, کہ امیر کائنات کے خصائص میں سے انشاءاللہ آنے والے ایام میں بیان ہوگی. خصوصیت امیر کائنات کی, مولا کائنات اشجع الناس, تمام کے تمام لوگوں میں شجاع ترین علی علیہ السلام کی ذات, بہادر ترین. وہ علی نبی کو کہہ رہا کہ کننا اذا احمر البعث اتقینا برسول اللہ, جب جنگ اپنی شدت پہ ہوتی تو ہم رسول کی پناہ میں آ جاتے. تو کائنات کے نبی شجاع ترین, اس کے بعد مولا کائنات. اور امامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے زمانے کا. یا علی, وہ علی جیسا بہادر, کمال ہے. وہ علی جیسا بہادر جس کی حیات طیبہ ہے. وہ علی جیسا بہادر کہ جس کی ضربت بکر ہوتی تھی. بکر یعنی کیا مطلب؟ ایک دفعہ بار ہوتا تھا, دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. یہ مولا کائنات کی خصوصیات میں سے تھا. کسی نے سوال کیا, اعتراض کیا, یہ کیسے ممکن ہے کہ علی نے آدھے لشکر کو قتل کیا ہو اور آدھے لشکر کو جنگ بدر میں دوسروں نے قتل کیا ہو, کیسے پہچانا کہ اسے علی نے قتل کیا؟ تاریخ میں سوال اٹھا, جواب کیا دیا گیا؟ کہا علی جسے قتل کرتے تھے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد وزن کر لو برابر ہوتا. یا علی, یہ مولا کائنات کی خصوصیات تھی. وہ علی کہ جو شجر طیبہ کا مالک ہے, وہ علی جس کی حیات طیبہ ہے, وہ علی اپنی حیات طیبہ کے لیے جس زوجہ کا اختیار کرے اسے ام البنین کہا جاتا ہے.
یا عقیل ابغن امرأة صالحة قد ولدتها الفحولة من العرب. وہ شجاع ترین سردار ایک شجاع ترین بیٹے کی تلاش میں. اے عقیل ایسے گھرانے کی تلاش کرو کہ اللہ مجھے بہادر بیٹا دے. لینصر ولدی الحسین، تاکہ میرے بیٹے حسین کا ناصر ہو. اجرکم علی الزہرا. 4 شعبان کا دن جب آیا تھا تو مولا کائنات کے گھر میں خوشی کا دن تھا. ام البنین کو اللہ نے قمر بنی ہاشم جیسا بیٹا دیا. چاند کی مانند چہرہ چمک رہا تھا. ابوالفضل العباس آغوش علی میں آئے. مقتل میں عجیب جملہ ملا. جیسے ہی علی علیہ السلام نے لیا ہاتھ میں، چہرے کو دیکھا، مسکرائے. پھر مسکرانے کے بعد چہرے کی کیفیت تبدیل ہوئی. جب بازوؤں کی طرف نگاہ گئی، علی علیہ السلام کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑے. گریا بلند ہوا. بی بی ام البنین نے کہا میرے آقا کیا بچے میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ کہا نہیں فاطمہ، نہیں ام البنین، یہ بچہ ایسا شجاع اور طاقتور ہے، اگر کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لے دنیا کی کوئی طاقت چھوڑا نہیں سکتی ہے. ہاں ام البنین، ایک طریقہ ہے، اگر ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ. مولا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا رے یہی میرا بیٹا ہوگا جب یہ ہاتھ حسین پر قربان ہو جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. ساری زندگی ابوالفضل العباس حسین کی وفاداری کا درس ماں سے سیکھ رہے ہیں. اے بیٹا عباس، دیکھو ایسا کبھی نہ ہو کہ حسین پیاسے ہوں اور تم پہلے پانی پی لو. یہ بچپنے سے درس ہے ابوالفضل عباس کے لیے. 4 سال کی عمر ہے. آقا ابوالفضل عباس امیر کائنات خطبہ دے رہے ہیں. امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، مولا عباس بیٹھے ہوئے ہیں. روایت میں ملا ایک صدا ابا عبداللہ الحسین کی آئی، یا ابتا، اے بابا پیاس لگ رہی. یہ جملہ سننا تھا کہ یہ 4 سال کا بچہ دوڑتا ہوا گیا، ماں کی خدمت میں آیا. اماں میرا آقا پیاسا. کوزہ آپ بھرا. اب 4 سال کا بچہ، پانی بھرا، کوزہ سر پہ رکھا، لڑکھڑاتے ہوئے پیروں سے مجمع کو چیرتے ہوئے آئے، جھکے، حسین ابن علی کو پانی پیش کیا. منبر سے یہ منظر علی نے دیکھا، آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، ایک چیخ بلند ہوئی، ارے یہی عباس ہوگا جب حسین کے لیے پانی لینے جائے گا مگر بازو قلم. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ. ارباب عزا، عاشور کا وہ دن آ گیا کہ ابوالفضل العباس بار بار امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں. میرے آقا، میرے مولا، اپنے اس غلام کو اجازت دیجئے. ہر دفعہ حسین ایک جملہ کہتے ہیں، انت صاحب اللوائی. اے میرے بھائی عباس، ارے تم تو علم بردار ہونا،
جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ لشکر سے پہلے نہیں جاتا. ایک ایسا موقع آیا نظر یمیناً و شمالا، دائیں بائیں دیکھا، ایک جملہ کہا میرے آقا وہ لشکر کہاں جس کا سردار ابا اجرکم علی الزہراء آقا حسین نے بھائی کو سینے سے لگایا. اے میرے بھائی عباس پانی کی کچھ سبیل کرو. ارباب ازاں خیمے میں ابو الفضل العباس داخل ہوئے. مقتل کا جملہ سنیے گا. جناب زینب نے دیکھا بھائی عباس اجازت کو آئے گئے، سر جھکائے کھڑے ہو گئے. بہن زینب نے کہا بھیا عباس اس سے پہلے کہ رخصتی لو ایک روایت میرے بابا کی سن لینا. ارے کوفہ میں میرے بابا علی میرے سامنے بیٹھے تھے، میں خاک کوفہ پہ بیٹھی تھی. بابا کبھی مجھے دیکھتے رونے لگتے، کبھی بازوؤں کا بوسہ دے. میں نے پوچھا بابا یہ کیا حالت ہے؟ بابا نے ایک جملہ کہا زینب یہی کوفہ ہوگا جہاں تمہیں بازاروں میں پھرایا. اے بھیا عباس میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے کیسے بازاروں میں پھرایا جا سکتا ہے، مگر آج یقین ہو گیا نہ صرف بازاروں میں پھرایا جائے گا، ہاتھوں میں رسل بھی. اجرکم علی الزغراء علی کلال میدان کی جانب بڑھا، مشق سکینہ کو بھرا. جیسا کہ واپس پلٹے ایک لائن نے حملہ کیا، ایک ہاتھ قلم ہو علم لڑکھڑایا. بچی در خیمہ پر علم دیکھ رہی ہے، دل سکینہ کا گھبرایا. کچھ دیر نہ گزری کہ دوبارہ علم لڑکھڑا، یہ دوسرا ہاتھ قلم ہوا. ارباب ازاں کچھ دیر بعد ایک صدا بلند ہوئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. میرے آقا حسین، ارے غلام کا سلام. آخری جملہ سننا. جیسا ہی ابا عبداللہ الحسین نے یہ صدا سنی کمر کو تھاما، ایک جملہ کہا الآن الکسر ظہری. اے عباس حسین کی کمر شکستہ. یا عباس شاہ عباس کی لاشے سے لپٹ کر بولے ہائے عباس